آسمانوں کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل اور آگے پیچھے آنے میں رات کے، والنہار اور دن کے، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، اور اختلف یختلف اختلاف ایک دوسرے کے پیچھے آنا، خلف سے ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ ایک لفظ ہم اردو میں اختلاف استعمال کرتے ہیں، وہ بھی معنی ہے کہ رات اندھیری ہے، دن روشن ہے، رات ٹھنڈی ہے، دن گرم ہے وغیرہ، یہ بھی ایک اختلاف ہے، لیکن ایک اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، لآیات البتہ آیات ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے، لب کی جمع ہے الباب۔ تو یہ جو لیل و نہار کا اختلاف ہے، آسمان و زمین کی تخلیق ہے، جس طرح یہ کتاب اللہ کی آیات ہیں، ایسے ہی یہ کائنات میں اللہ کی آیات ہیں۔ جس طرح ایک انسان ہے، اس کا قول سچا ہوتا ہے اور اس کا فعل بھی سچا ہوتا ہے، اور پھر اس کے قول اور اس کے فعل میں تضاد نہیں ہوتا، تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد ممکن نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہمیں کچھ اور بتائے اور اللہ کی کائنات ہمیں کچھ اور بتائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہمیں توحید بتائے اور یہ کائنات کوئی شرک بتائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، لآیات البتہ آیات ہیں، دلائل ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، الذین یہ وہ لوگ ہیں، الباب جو اولو الالباب ہیں، عقل والے، جو یذکرون اللہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل، جنب کہتے ہیں پہلو کو، یعنی لیٹے ہوئے اپنے پہلو کے بل اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کا تذکرہ، اللہ کا چرچا کرتے رہتے ہیں، اور نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے، جو اسے اللہ نے واجب کیا، کھڑے ہو کر پڑھے گا، اگر نہیں تو بیٹھ کے پڑھے گا، اگر نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھے گا۔ تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی تخلیق میں بھی اور زمین کی تخلیق میں بھی۔ یہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنا، یہ اولو الالباب کا کام ہے، اہل ایمان کا کام ہے کہ وہ آسمان و زمین کی تخلیق پر غور فکر کریں کہ یہ کیسے پیدا کی گئی اور اس کے اندر کیا کچھ ہے، اور یہ ستارے اور سیارے کیا کچھ ہیں۔ یہ جو کچھ بھی کام اس وقت سائنسز کے نام سے ہو رہا ہے، یہ ناسا واسا کر رہے ہیں، یہ ہے تو مسلمانوں کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ کی ایک مستقل عادت شریفہ تھی، جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہاں سے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار سے لے کر اس سورہ کے اختتام تک، یعنی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون تک کی تلاوت کرتے تھے، اور آسمان کو دیکھ کر یہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں مسلمانوں کے لیے ایک بڑی یعنی سبق کی بات تھی کہ وہ اب جو ہے نا وہ آسمان و زمین میں غور و فکر کریں، اور جو آسمان و زمین کے اندر اللہ رب العزت نے قوانین لگائے ہوئے ہیں ان کو دریافت کریں، اور ان کی دریافت سے جو مفاتیح الغیب ہیں، غیب کی کنجیاں، آلات وہ بنائیں، یعنی کہ اس سب کو یہ کام اللہ نے سونپا تھا۔ تو جیسے کتاب اللہ کا کام تھا، ایسے ہی آیات اللہ کی جو کائنات میں ہیں اس کا کام تھا جو اللہ نے سونپا تھا۔ تو فرمایا الذین یذکرون اللہ، یہ وہ بات اوپر ہے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یعنی کام انہوں نے نہیں کیا پھر بھی تعریف کی جائے کہ نہیں جی ہم ہی بہترین امت ہیں، اور ہم بھی جو ہے نا وہ لیڈنگ یعنی رول ہے ہمارا، یعنی کہ ہم کائنات کے اوپر، اس گلوب کے اوپر حکمرانی کا حق رکھتے ہیں۔ ان یحمدوا بما لم يفعلوا، تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب ویتفکرون، اور وہ غور و فکر میں رہتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں،
پھر یقولون وہ یوں کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے ما خلقتا نہیں تو نے پیدا کیا ھذا اس کو باطلاً باطل بیکار، یہ کائنات تو نے بیکار پیدا نہیں کی ہے، اس میں ہر ایک چیز میں یعنی کہ اصول ہے اور ایک سبق ہے اور ایک اس کے فوائد ہیں۔ آج ہم دیکھیں اس کائنات کے اندر جو کفار نے جو کچھ حاصل کیا تھوڑا بہت، اس سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے نا، ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ کام تو مسلمانوں کے کرنے کا تھا، تو سبحانک پاک ہے تو، فقنا پس تو بچا لے ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے، ربنا اے رب ہمارے انکا یقیناً تو من تدخل النار جسے تو داخل کر دے گا آگ میں، فقد اخزیتہ پس تحقیق تو نے تو اسے رسوا کر دیا۔ یہ اولو الالباب کہہ رہے ہیں جو کہ آسمان و زمین میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ ایک ہیں وہ جو جن کے پاس اللہ کی آیات ہیں، کتاب ہے، اور کتاب کی آیات جو ہے نا جن کو بیان کرنے کا حکم تھا اس میں غور و فکر کر، یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کی آیات پر غور و فکر کر رہے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ دونوں یہ کائنات بھی اللہ کی توحید تک لے جاتی ہے اور کتاب اللہ بھی اللہ کی توحید تک ہی لے کے جاتی ہے۔ تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک پس تو پاک ہے، فقنا پس تو ہمیں بچا لے، فا حرف عطف ہے، قِ یہ فعل امر ہے اور بطور دعا کے ہے، تو بچا لے، نا یہ مفعولی ضمیر ہے، عذاب النار آگ کے عذاب سے، ربنا اے رب ہمارے انکا یقیناً تو من تدخل النار جسے تو نے داخل کر دیا آگ میں، فقد اخزیتہ تو نے تو اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار، یعنی جو ظالم ہیں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے، اور ظلم جو ہے وہ تو شرک بھی ہے، اور جو مشرک ہیں یا کافر ہیں جو یعنی کہ اس دنیا سے حالت موت میں جب گئے مرے، جب وہ کافر تھے تو ان کے لیے وہ رسوائی ہمیشہ کی ہے۔ ہاں اگر کوئی مومن ہے، ایمان والا ہے، اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے تو وہ اس کی رسوائی عارضی ہے، اللہ اسے نکال لے گا۔ ربنا اے رب ہمارے اننا یقیناً ہم سمعنا ہم نے سن لیا، منادین ایک ندا دینے والے، ایک آواز لگانے والے کو، ینادی جو کہ آواز لگا رہا تھا، پکار رہا تھا، للایمان ایمان کے لیے، ان یہ کہ آمینو ایمان لے آؤ، بربکم تم اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی میری جانب سے پہنچاؤ، اور اللہ رب العزت نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں نبی پر ان کا بھی یہی کام ہے۔ ربنا اے رب ہمارے فاغفر لنا پس تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر اور تو جھاڑ دے، دور کر دے، ختم کر دے، عنا ہم سے، سیئات برائیاں، نا ہماری جو برائیاں ہیں، بری عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں، برا کردار وغیرہ ہے، وہ سب ہم سے ختم کر دے، ہم سے وہ مٹا دے، اور ہمارے گناہ بخش دے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ذنب کی جمع ذنوب گناہ ہے، وکفر عنا سیئاتنا ہماری بری عادتیں، ہماری برائیاں وہ تو ہم سے ختم کر دے، وتوفنا اور تو ہمیں وفات دینا، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ ربنا اے رب ہمارے، وآتنا اور تو دے دے ہمیں، ما جو کہ وعدتا تو نے وعدہ کیا ہے، نا ہم سے، علی رسولک اپنے رسولوں پر، یعنی اپنے رسولوں کی زبانوں پر، رسولوں کے ذریعے سے جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، تو ہمیں وہ وعدہ یعنی جنت عطا کر دے، ولا تخزنا اور تو ہمیں رسوا نہ کرنا، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن تو ہمیں بالکل بھی رسوا نہ کرنا، انکا یقیناً تو، لا تخلف تو خلاف نہیں کرتا، المیعاد وعدے کے، یعنی جو تو وعدہ کر لیتا ہے تو اس کے خلاف نہیں کرتا،
ہم انسان ہیں، ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے تو تو ہمیں معاف کر دے۔ فاستجابا، فاستجابا پھر قبول کر لیا، لہم ان سے، ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، ان کے رب نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا، یعنی وہ جو اولو الالباب ہیں، جو یعنی کہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، تو فاستجاب لہم ربہم، اللہ ہماری بھی دعا قبول کر لے، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا انی، یہ کہ میں، اللہ نے فرمایا لا اضیع، میں ضائع نہیں کرتا یا میں ضائع نہیں کروں گا، عمل عامل، عمل کو کسی عمل کرنے والے کے، منکم تم میں سے عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا، من ذکرن، مذکر میں سے ہو، مردوں میں سے ہو، او انسا، یا کہ مؤنث ہو، عورتوں میں سے ہو، بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے ہیں۔ حضرت ام سلمہ امہات المومنین میں سے ہیں، ہماری امی ہیں، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، قرآن مجید میں مردوں کا ہی تذکرہ ہے، عورتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نے انہیں یہ آیت سنائی، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اور یہ 7ویں صدی عیسوی کی بات ہے، انہوں نے تو عورت اور مرد کو آ کے برابر 20ویں صدی میں قرار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 7ویں صدی میں جو ہے نا وہ اس کا بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، فالذین ہاجروا، پس وہ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور وہ نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، دار کی جمع دیار ہے، واوذوا، اور وہ ایذا پہنچائے گئے، ایذا دیے گئے، فی سبیلی، میری راہ میں، وقاتلوا، اور انہوں نے لڑائی کی، وقتلوا، اور وہ قتل کیے گئے، لأکفرن، ضرور میں جھاڑ دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ولأدخلن، یہاں پہ مراد تمام ان کے گناہ وغیرہ ہے اور ان کو پاکیزہ کرنا ہے، ولأدخلنہم، اور ضرور میں داخل کروں گا انہیں، جنات، باغات میں، تجری، جاری ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، ثوابا من عند اللہ، ثواباً یہ بدلہ ہے، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، واللہ، اور اللہ ہے، عندہ، اسی کے پاس ہے، حسن الثواب، بدلے کی اچھائی، عمدہ بدلہ، بدلے کی اچھائی۔ حسن الثواب یہ مضاف الیہ ہے، ہم اس کا اردو میں محاورتاً ترجمہ کر دیتے ہیں اچھا بدلہ، عمدہ بدلہ۔ یہ اچھا بدلہ ویسے ہے صفہ موصوف، مرکب توصیفی ہے، یہ حسن الثواب یہ مضاف الیہ ہے، یعنی بدلے کی اچھائی جو ہے نا وہ اسی کے پاس ہے، واللہ عندہ حسن الثواب۔ اور اس کے اندر جو ایک معنی ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے، لا یغرنک، ہرگز دھوکے میں نہ رکھے آپ کو، غر یغر، دھوکا، اور نون مشدد تاکید کا ہے، لا یغرن، ہرگز دھوکے میں نہ رکھے، کا آپ کو، تقلب، چلنا پھرنا، آنا جانا، الذین، ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کر دیا ہے، فی البلاد، علاقوں میں، ملکوں کے اندر، ادھر فوجیں جا رہی ہیں، ادھر بحری بیڑا جا رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے، تو یہ ان کی کافروں کی جو چلت پھرت ہے یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کرے، متاع قلیل، فائدہ ہے تھوڑی دیر کا، رہنا بسنا ہے، برتنا ہے تھوڑی دیر کا، ثم مأواہم، پھر ٹھکانہ ان کا، جہنم، جہنم ہے، وبئس المہاد، اور برا ہے ٹھکانہ، برا ہے بچھونا، مہد گہوارے کو، بچھونے کو کہتے ہیں، لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، ربہم، اپنے رب کا، یعنی وہ اپنے رب سے ڈرے ہیں، رب کی ناراضگی سے ڈرے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتہا، جاری ہیں ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نزلاً، یہ مہمان نوازی ہے، ابتدائی ضیافت ہے، نزل، جب مہمان کو سواری سے اتار کر اس کو پانی وانی پیش کرتے ہیں تو اسے نزل کہتے ہیں، جو ابتدائی ضیافت ہے، باقی اس کی جو اکرام ہے، اس کا کھانا پینا وہ اس کے بعد ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو جنت کا تذکرہ ہے قرآن اور حدیث کے اندر، یہ سب نزل ہے،
ابتدائی ضیافت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ تو کسی کان نے سنی اور نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گمان گزرا، ما خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا گمان بھی نہیں آیا، ایسی نعمتیں ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ بہترین ہے، للابرار، نیکوکاروں کے لیے، بارن سے ہے ابرار یعنی جو نیکی کرنے والے ہیں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے ہیں، لمن، البتہ ایسے جو یؤمن باللہ، وہ ایمان لے آتے ہیں اللہ پر، وما انزل الیکم، اور اس پر بھی جو کہ نازل کیا گیا ہے تمہاری جانب، وما انزل الیہم، اور جو نازل کیا گیا ہے ان کی جانب، یعنی توریت انجیل پر بھی ایمان لائے تھے اور پھر ایمان لے آئے کتاب پر، قرآن مجید پر بھی، خاشعین للہ، وہ عاجزی کرنے والے، دبنے والے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے اللہ کے لیے، لا یشترون، نہیں وہ خریدتے، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بدلے، ثمناً قلیلا، مول تھوڑا سا یا مال تھوڑا سا، یعنی یہ دنیا کا مال نہیں حاصل کرتے، اولئک، وہ لوگ ہیں، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان اللہ، یقیناً اللہ، سریع الحساب، حساب کا تیز ہے، سریع الحساب یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اللہ حساب کا تیز ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، ثابت قدم رہو۔ اہل کتاب کی بات بھی سورہ کے اختتام پر کر دی اور اہل ایمان کو خطاب کر کے اس پوری صورت کو ایک جملے میں یا چند باتوں میں جو ہے نا وہ یعنی کہ اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، ثابت قدم رہو، یعنی کہ نیکی کے اوپر جمے رہو، حق بات پر جمے رہو، اپنے درست کام کرتے رہو، صالح کام کرتے رہو، وصابروا، اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو، ایک دوسرے کو ثابت قدم رکھنے میں مدد دو، صابرو، یعنی ایک اس کا معنی ہے کہ ایک دوسرے کو یعنی جمائے رکھنا، ہر ایک آدمی دوسرے کے لیے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان جیسے ایک یعنی سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ وہ ایک دوسرے کو مضبوطی فراہم کر رہی ہوتی ہے نا، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی فراہم کر رہی ہوتی ہے، تو وہ صابرو، ایک دوسرے کو ثابت قدم رکھو۔ اور صابرو کا دوسرا معنی یہ ہے کہ تم مقابلے میں بھی ثابت قدم رہو، یعنی دشمن کے مقابلے میں بھی تم جمے رہو، ورابطو، اور مربوط رہو، یعنی کہ آپس میں جڑے رہو، یا دین کے ساتھ جڑے رہو، ربط کے ساتھ، اور آپس میں گتھے رہو، بندھے رہو، رابطو کا ایک معنی ہے۔ اور رابطو کا مطلب اصطلاحی طور پر یہ کیا گیا کہ اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت میں رہو اور اپنی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت میں۔ ربط کہتے ہیں کہ سرحد کے اوپر، اپنے گھوڑے کے اوپر بالکل چوکس کھڑے ہونا، اس کو ربط کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہ بھی ربط ہے۔ تو گویا جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ بھی رباط ہے، اور نظریاتی اپنے ایمان کی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ بھی رباط ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تین باتیں فرمائیں، پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اتقاء ڈرنا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا ایسا نہیں جیسے سانپ سے ڈرنا، شیر سے ڈرنا، ایسا نہیں، یعنی اللہ سے ڈرنا ہے محبت کے ساتھ، جیسے آدمی کسی اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ ہمیں فلاح عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ جو آخری آیت کے 4 کام ہیں، اللہ رب العزت مرتے دم تک ہمیں اس پر قائم رہے۔